السلام علیکم دوستو، ماں باپ کے 5 گناہوں کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا میرے بھی کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو میری اولاد کے لیے خطرہ کا باعث بنے؟ تو حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی اپنے کمرے میں موجود تھے کہ بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل ان کو نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے اور ان کو شفا بھی مل جائے؟ میں کیا کروں؟ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دوسرے گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائے اور دونوں کے رشتے بھی ہو جائے اور دونوں فرما بردار ہو جائے۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 کام یہ ہیں۔ جس گھر میں ماں باپ قرآن مجید کے سمجھنے کے باوجود ان کی تلاوت نہ کرے تو ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہ ہوتی ہی ہیں، لیکن ان کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے ماں باپ کی اولاد بے حیا اور نافرمان ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی پر اتری ہے، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یا جب کوئی مر جائے تب قرآن میں نظر پڑتی ہے۔ قرآن مجید ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور اس پر دھول چڑھ جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ہمارے گھروں میں اتارتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولاد بے حیا اور نافرمان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی نے فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، وہاں فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسا گھر کھنڈرات بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا حرام ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طریقہ ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو ساری زندگی گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے ماں باپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولاد کی تربیت بھی درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا بھی نہ ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا سبق دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے واقعات سنائیں اور ان کی زندگی کے طریقے اپنی بیٹیوں کو سنائیں تاکہ ہماری بیٹیاں حیا والی اور پردہ والی بنیں۔ نمبر 3، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ جس گھر میں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبتیں ان اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ سب ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں اترتی۔ ایسی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے
تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی بات کو مانے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں کرتے ان کی زبان بھی بازاری ہو جاتی ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسے عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان عورتوں کے دل حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے دل سے بھی زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردہ کا حکم تھا تو آج کی عورتیں اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اور یہ سب یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم سماج میں بے حیائی عام ہو۔ لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی کے واقعات سنائیں۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا کہ جو ماں باپ کسی دوسرے کے بچوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ خود کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی پریشانی میں ڈالیں گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچو گے ویسے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آئیں گے۔ اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے اور دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھے تاکہ تمہاری عزت بھی بچ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا کہ جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر کھایا جائے یا کسی غریب کا حق مار کر کھایا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال اپنے بچوں کو کھلایا تو اپنی اولاد برائیوں میں پھنس جائے گی۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے سماج میں عام ہو چکی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے دور رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل دین کی باتیں آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔